آداب، مزاج بخیر۔ کہتے ہیں آنکھیں آپ کی روح کا آئینہ ہوتی ہیں، اور وہ کیسی بھی ہو، مختلف رنگ ہے، شکل ہے، سائز ہے، بس آنکھیں ہونی چاہیے اور روح صاف ستھری، ورنہ اس آئینے پہ دھندلکے سے پڑ جاتے ہیں اور وہ عکس خوبصورت نہیں دیتے ہیں۔ بس یہ آئینہ ہو یا نہ ہو، دونوں طریقے سے۔ منٹو صاحب کے پاس بھی کچھ آنکھوں سے متعلق کہنے کو ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، چلیے اپنی کمر کس لیں، سفرے منٹو پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں منٹو کیا فرماتے ہیں۔ اس کے سارے جسم میں مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند تھیں۔ یہ آنکھیں بالکل ایسی ہی تھیں جیسے اندھیری رات میں موٹر کار کی ہیڈ لائٹس، جن کو آدمی سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ ارے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بہت کوئی خوبصورت آنکھیں تھیں، نہیں، بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ میں خوبصورتی اور بدصورتی میں تمیز کر سکتا ہوں، یقین جانی، لیکن معاف کیجیے گا، ان آنکھوں کے معاملے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں بے پناہ کشش تھی۔ میری اور ان کی آنکھوں کی ملاقات ایک ہسپتال میں ہوئی۔ میں اس ہسپتال کا نام آپ کو بتانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس سے میرے اس افسانے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بس آپ یہی سمجھ لیجئے کہ ایک ہسپتال تھا جس میں میرا ایک عزیز آپریشن کرانے کے لیے گیا تھا، لیکن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ یوں تو میں تیمارداری کا کوئی قائل نہیں، مریضوں کے پاس جا کر ان کو دم دلاسا دینا بھائی مجھے نہیں آتا، لیکن اپنی بیوی کے پہ مسرار پر مجھے جانا پڑتا ہے تاکہ میں اپنے مرنے والے عزیز کو اپنے خلوص اور محبت کا ثبوت دے سکوں۔ یقین مانیے مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے نام ہی سے مجھے نفرت ہے، معلوم نہیں کیوں۔ ہاں، شاید اس لیے کہ ایک بار بمبئی میں اپنی بوڑھی ماسی کو، جس کی کلائی میں موچ آ گئی تھی، مجھے ججا ہسپتال میں لے جانا پڑا۔ وہاں کیجولٹی ڈپارٹمنٹ میں مجھے کم از کم 2.5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا تھا۔ وہاں میں جس آدمی سے بھی ملا وہ لوہے کے مانند سرد اور بے حس تھا۔ میں ان آنکھوں کا ذکر کر رہا تھا، بس ادھر ادھر بے راہ ہوئی ہو گئی۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ ان آنکھوں کا ذکر کر رہا تھا میں، جو مجھے بے حد پسند تھی۔ اب پسند کا معاملہ انفرادیہ حیثیت رکھتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ یہ آنکھیں دیکھتے تو آپ کے دل و دماغ میں کوئی خاص رد عمل پیدا نہ ہوتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے اگر ان کے بارے میں کوئی رائے طلب کی جاتی تو آپ کہہ دیتے نہایت ہی کوئی واہیات آنکھیں ہیں بھائی۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو سب سے پہلے مجھے اس کی آنکھوں نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ برقع پہنے ہوئے تھی مگر نقاب اٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دوا کی بوتل تھی اور وہ جنرل وارڈ کے برآمدے میں ایک چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں، جو بڑی تھیں نہ چھوٹی، سیاہ تھیں نہ بھوری، نیلی تھی نہ سبز، ایک عجب قسم کی چمک پیدا ہوئی۔ میرے قدم رک گئے، وہ بھی ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور بخلائی ہوئی آواز میں کہا، تم سے چلا نہیں جاتا؟ لڑکے نے اپنی کلائی چھڑائی اور تیزی سے کہا، چل تو رہا ہوں، تو اندھی ہے کیا؟ میں نے یہ سنا تو اس لڑکی کی آنکھوں کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس کے سارے وجود میں صرف ایک اس کی آنکھیں ہی تھیں جو بے حد مجھے پسند آئی تھیں۔
میں آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مجھے پلکیں نہ جھپکنے والی آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا، ایکس رے کہاں لیا جاتا ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں میرا ایک دوست کام کرتا تھا اور میں اسی سے ملنے آیا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، آؤ میں تمہیں وہاں لے جاتا ہوں، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ لڑکی نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے ڈاکٹر صادق کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایکس رے لینے میں مصروف ہیں۔ دروازہ بند تھا اور باہر مریضوں کی بھیڑ لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے تند و تیز آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ مت ٹھوکو۔ لیکن میں نے پھر دستک دی۔ دروازہ کھولا اور ڈاکٹر صادق مجھے گالی دیتے دیتے رہ گئے۔ اوہ اچھا تم ہو؟ ہاں بھائی، میں تم سے ملنے آیا تھا۔ دفتر میں گیا تو معلوم ہوا تم یہاں ہو۔ آ جاؤ تم اندر آ جاؤ۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، آؤ، لیکن لڑکے کو تم باہر ہی رہنے دینا۔ ڈاکٹر صادق نے ہولے سے مجھ سے پوچھا، کون ہے یہ؟ میں نے جواب دیا، پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے کون ہے، ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا چلو۔ اندر پہنچے تو دیکھا کہ 4-5 مریض موجود تھے۔ ڈاکٹر صادق نے جلدی جلدی ان کی اسکریننگ کی اور انہیں رخصت کیا۔ اس کے بعد کمرے میں صرف ہم دو رہ گئے، میں اور وہ لڑکی۔ ڈاکٹر صادق نے مجھ سے پوچھا، انہیں کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا بیماری ہے تمہیں؟ ایکس رے کے لیے تم سے کس ڈاکٹر نے کہا تھا؟ اندھیرے کمرے میں لڑکی نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کیا بیماری ہے، ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایکس رے لے لو۔ ڈاکٹر صادق نے اس سے کہا کہ مشین کی طرف آئیے۔ وہ آگے بڑھی تو بڑے زور سے اس سے ٹکرا گئی۔ ڈاکٹر نے تیز لہجے میں اس سے کہا، کیا تمہیں سجھائی نہیں دیتا، کچھ سکھائی نہیں دیتا؟ لڑکی خاموش رہی۔ ڈاکٹر نے اس کا برقع اتارا اور اسکرین کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے سوئچ آن کیا۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو مجھے اس کی پسلیاں نظر آئیں۔ اس کا دل بھی ایک کونے میں کالے سے دھبے کی صورت میں دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر صادق 5 منٹ تک اس کی پسلیوں اور ہڈیوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سوئچ آف کیا اور روشنی کر کے مجھ سے مخاطب ہوا، چھاتی بالکل صاف ہے اور لڑکی کو تو پتہ نہیں معلوم کیا سمجھ میں آئی، لیکن اپنی چھاتیوں پر جو کافی بڑی بڑی تھیں وہ دوپٹے کو درست کیا اور برقع اوڑھنے لگی۔ برقع ایک میز پہ پڑا ہوا تھا کونے میں۔ میں نے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر صادق نے رپورٹ لکھی اور اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے برقع اوڑھتے ہوئے جواب دیا، جی میرا نام حنیفہ ہے۔ حنیفہ؟ ڈاکٹر صادق نے اس کا نام پرچی پر لکھا اور اس کو دے دی۔ جاؤ، یہ اپنے ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ لڑکی نے پرچی لی اور جب وہ باہر نکلی تو میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے پیچھے تھا، لیکن مجھے اس کا پوری طرح سے احساس تھا کہ ڈاکٹر صادق نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس بات کا یقین تھا کہ اس لڑکی سے میرا کوئی تعلق ہے۔ حالانکہ جیسا آپ جانتے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن میں اب ڈاکٹر صادق سے کیا کہتا کہ اس کے سوا کہ مجھے اس کی آنکھیں بے حد پسند آ گئی تھیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ جب وہ ٹانگوں کے اڈے پر پہنچے تو میں نے حنیفہ سے پوچھا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے ایک گلی کا نام لیا تو میں نے اس سے جھوٹ موٹ کہا، مجھے بھی تقریباً ادھر ہی جانا ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹانگے پر بٹھایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھیں ایکس ریز کا شیشہ بن گئی ہیں۔ مجھے اس کا گوشت پوشت دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف ڈھانچہ نظر آتا تھا۔
لیکن اس کی آنکھیں وہ بالکل ثابت و سالم تھیں، جن میں بے پناہ کشش تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھوں، لیکن یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھ لے گا، میں نے اس کی آنکھیں اس کے ساتھی لڑکے کو اس کے ساتھ بٹھا دیا اور آپ اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں سعادت حسن منٹو ہوں۔ منٹو منٹو یہ منٹو کیا ہے؟ کشمیریوں کی ایک ذات ہے۔ اچھا، ہم بھی کشمیری ہیں۔ اچھا، ہاں، ہم کنگ وائس ہیں۔ میں نے مڑ کر اس سے کہا، یہ تو بہت اونچی ذات ہے۔ وہ مسکرائی اور اس کی آنکھیں اور زیادہ پرکشش ہو گئیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار خوبصورت آنکھیں دیکھی تھیں، لیکن وہ آنکھیں جو حنیفہ کے چہرے پر تھیں بے حد پرکشش اور جاذب تھیں۔ معلوم نہیں ان میں کیا چیز تھی جو کشش کا باعث تھی۔ میں اس سے بیشتر عرض کر چکا ہوں کہ یہ قطعاً خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں کھپ گئی تھی۔ میں نے جسارت سے کام لیا اور اس کے بالوں کی لٹ کو اس کے ماتھے پر لٹک کر اس کی ایک آنکھ کو ڈھانپ رہی تھی، انگلی سے اٹھایا اور اس کے سر پر چسپاں کر دی۔ اس نے قطعاً برا نہ مانا۔ میں نے اور جسارت کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس پر بھی اس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہوئی، تم میرا ہاتھ کیوں دبا رہے ہو؟ میں نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لڑکے سے پوچھا تمہارا مکان کہاں ہے؟ لڑکے نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ سامنے اس بازار میں۔ تانگے نے ادھر کا رخ کیا۔ بازار میں بہت بھیڑ تھی، ٹریفک بھی معمول سے زیادہ تھی۔ تانگا رک رک کر چلتا تھا۔ سڑک میں چونکہ گڑھے تھے اس لیے زور کے جھٹکے لگ جاتے تھے۔ بار بار اس کا سر میرے کندھے سے ٹکراتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنی زانوں پر رکھ لوں اور اس کی آنکھیں دیکھتا رہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا گھر آ گیا۔ لڑکے نے تانگے والے سے رکنے کے لیے کہا۔ جب تانگا رکا تو وہ نیچے اترا۔ حنیفہ بیٹھی رہی۔ میں نے اس سے کہا تمہارا گھر آ گیا ہے۔ حنیفہ نے مڑ کر میری طرف عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بدرو کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، کون بدرو؟ وہ جو لڑکا تھا میرے ساتھ تھا وہ۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا جو تانگے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ یہ تو کھڑا ہے وہ۔ اچھا، یہ کہہ کر اس نے بدرو سے کہا، بدرو مجھے نیچے اتار دو۔ بدرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف سے نیچے اتارا۔ میں سخت متحیر تھا۔ پچھلی نشست پر جاتے ہوئے میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا بات ہے، یہ خود کیوں نہیں اتری؟ بدرو نے جواب دیا، جی نہیں، یہ خود نہیں اتر سکتی تھی، ان کی آنکھیں خراب ہیں نا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے آپ سے کہا نا، منٹو کے افسانے وقت سے بہت پہلے لکھ دیے گئے تھے اور شاید اسی لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے تھے۔ دیکھیے بیچاری آنکھیں منٹو کے ہاتھوں کیسے بدنام ہوئی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ اللہ نے کے